آپ نے جس تیل کی قیمت کا رات بڑھائی، 1 مہینے سے تو آپ کے پاس ہوگا نا، تو آپ نے ابھی سے یہ سوچتے ہوئے کہ یمن میں حالات خراب ہو رہے ہیں تو قیمت بڑھے گی، آپ نے جو ٹیکس حاصل کرنے کا ہدف بنایا ہوا تھا وہ آپ حاصل نہیں کر پائے، تو آپ نے یہ اچھی جگاڑ ڈھونڈ لی ہے، چور دروازہ ڈھونڈ لیا ہے۔ آپ نائے ہرمز تو بند ہے ہی ہے، اب باب المندب کے ذریعے بھی پاکستان جیسے ملکوں کو تیل نہیں آ سکتا۔ اور پھر ہم نے کیا نہیں کیا، ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کے لیے، تو آپ ہمارے ہاں آنے والے تیل کو بھی جب نشانہ بنانا شروع ہو گئے ہیں، میں کس منہ سے جو ہے آپ کے لیے وہ کہوں گا کہ نجلی جنگ بند ہونی چاہیے۔ ہمیں یمن کے حوثی ملیشیاز کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، تو اس طرح ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ کا حصہ ہو جائیں گے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دعا ابصار۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ہم نے جب بات کی تھی ایران اسرائیل کے ایشو پہ، تو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ شاید پھر سے پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھ جائیں گے اور حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس ہفتے ہم جہاں کھڑے ہیں یہی لگ رہا ہے کہ چیزیں مزید خراب ہو رہی ہیں۔ اب پاکستان کو بلا وجہ اس معاملے میں ڈریگ کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ہمارے اپنے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ آف کورس اکانومی پر بہت زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے جیسے جیسے جنگ لنگر آن کر رہی ہے۔ اب اس پروگرام میں ہم نصرت صاحب سے یہی بات کریں گے جو ہم نے پچھلے ہفتے بھی ڈسکس کی تھی، کہ یہ ایران اور اسرائیل کا جو مسئلہ ہے وہ اوبویسلی ایک گلوبل ایشو ہے، صرف پاکستان کے لیے نہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے لیے کچھ اثرات زیادہ مشکل ہوتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب پرابلم یہی ہے کہ اگر پیٹرول کی بات ہو، اکانومی کی اوور آل بات ہو، آخر اس کی فیوچر کیا ہے؟ ایران اسرائیل کی جنگ جتنا اور لمبا چلے گی اور زیادہ پرابلمس بڑھتے جائیں گے۔ اب یہی ہے کہ لیڈرز اور جو پولیٹیکل فگرز ہیں وہ ایک پیج پر آتے نہیں ہیں۔ میڈیشن کی بات کی جائے تو دوبارہ سے پرابلم وہیں پر زیرو پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس وقت بھی سچویشن کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے کہ شاید ہم دوبارہ اسکوائر ون پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ لیکن اس حساب سے بات کرتے ہیں اس بارے میں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا فیوچر کیا ہے، اور اگر ہے یہی معاملہ چلتا رہا تو پھر سولوشن کیا ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ سر، ناٹ اے ویری گڈ نیوز۔ ہم پچھلے ویک بھی یہی بات کر رہے تھے کہ اینٹیسپیشن تھی کہ پیٹرول پرائسز بڑھیں گی، حالات خرابی کی طرف جائیں گے۔ سر لیکن پاکستان کو ڈریگ کیا جا رہا ہے اس سچویشن میں فار نو ریزن ایٹ آل، اور جیسے جیسے جنگ چلتی رہے گی ویسے ویسے ہمارے لیے تو سر مشکلیں بڑھیں گی نا، وہ تو دونوں لڑتے رہیں گے۔ سب سے پہلے جو بات ہمیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مشکل کی اس گھڑی میں دنیا بھر میں جو حکومتیں ہوتی ہیں نا، وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ عوام کو روزانہ کی بنیاد پر اذیت نہ پہنچائی جائے۔ آپ ان کو بیڈ نیوز جو ہے وہ قسط وار آہستہ آہستہ، لیکن یہ ایسا کر رہے ہیں کہ روزانہ صبح اٹھتے ہی شام کو آپ سوتے ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا، صبح آپ کی آنکھ کھلتی ہے یا رات کے کسی مرحلے پہ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی آج تیسرا دن ہے، قیمت آپ کی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اور صرف ایک ایسا مرحلہ آیا جب حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے آپ نے 35 پیسے کم کر دیا۔ اب اگر آپ نے اسی روایت پہ چلنا ہے تو ٹرینڈ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے کل کے جو واقعات ہوئے تو اس میں برنٹ جو عالمی ایک پیمانہ ہے جس میں فیوچر کے سودے طے ہوتے ہیں، اس میں تیل کے ایک بیرل کی قیمت جو ہے وہ $100 کو جو ہے کراس کر گئی تھی، اور یہ بہت عرصے بعد یہ واقعہ ہوا ہے۔ 102 کو ٹچ کر رہی تھی آخری جب میں نے دیکھا تھا کل۔ لیکن ہمارے ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل رات آپ نے جس تیل کی قیمت بڑھائی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صاف ستھرا شفاف نظام کر دیا ہے جس میں پوری تفصیل ہوتی ہے کہ جی ہمیں پیٹرول جو ہے جب اترتا ہے بندرگاہ پہ تو اتنے کا پڑتا ہے، اور اس میں ٹیکس ملا کر اتنے کا پڑ گیا، اور باقی جو ہے وہ کمپنیز کے مارجنز ہیں اور پیٹرول پمپانوں کے
یعنی پروفٹس کی وجہ سے وہ اور بڑھ جائے گا. لیکن ایک بہت سادہ سا بنیادی سوال کا جواب نہیں ملتا کہ بھائی صاحب آپ نے جس تیل کی قیمت کا رات بڑھائی وہ ظاہر ہے کل رات کو تو یعنی کل دوپہر کو یا کل کوئی 11 بجے تو وہ لینڈ نہیں کیا گیا تھا پہلے سے ہی سر. وہ 1.5-2 مہینے سے کم از کم 1 مہینے سے تو آپ کے پاس ہوگا نا. تو آپ نے ابھی سے یہ سوچتے ہوئے کہ اوہ چونکہ یمن میں حالات خراب ہو رہے ہیں تو قیمت بڑھے گی، تو آپ ابھی سے کہ میں مہنگی قیمت جو ہے جو بڑھنی ہے اس کے لیے میں پیسے جمع کر لوں، مجھ سے وصول کر لوں. تو پہلے سے ہی سر پرائس بڑھا لیں تاکہ آگے جا کے پرابلم تو ہونی ہے. یہ تو ایک آپ کو اگر یہی ہے بھائی، آپ ایک بڑے مزے سے ایوریج جو ہے آپ طے کرتے ہوئے آپ ہفتے بعد اعلان کریں. اور لیکن پھر وہ یہ کہ روپ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی امریکہ میں بھی تو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، انڈیا کی بہت مثال دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ انڈیا کے پیٹرول پمپ کے اوپر باقاعدہ اسکرین لگانا قانونی طور پر ضروری ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ قیمت ہے اور اتنا اس میں ٹیکس ہے. دوسری بات، وہاں پہ اگر کوئی پیٹرول پمپ والا جو ہے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کل قیمت بڑھ جانی ہے، فرض کرو اگر وہاں پہ رات کو 12 بجے اعلان ہونا ہے تو 11:45 بجے آپ اس کو کہو کہ میرا پیٹرول جو ہے میری ٹینکی بھر دو. وہ اگر بھرنے سے انکار کرے، یہ بات ذہن میں رکھیے اس خیال سے کہ یار ابھی 15 منٹ بعد تو جو ہے قیمت بڑھنے والی ہے، اور وہ کہہ کہ نہیں جی میں 10,000 روپے کا ڈلوا لیں، اتنا ہے نہیں میرے پاس، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کی شکایت لگائیں گے تو اس کا جو یعنی پیٹرول پمپ ہے دیر اینڈ دین آفٹر یور کمپلینٹ اس کو سیل کر دیا جائے گا، شٹ ڈاؤن، اور اس کو جو ہے اس کو یعنی کھلوانے میں بہت ایڑیاں جو ہے رگڑنی پڑتی ہیں. ڈو وی ہیو سچ سسٹم؟ کیا کوئی ایسی ایپ مجھے اوگرا نے دے رکھی ہے کہ میں اگر آپ یہ دیکھیے اب کیا واقعہ ہو رہا ہے کہ پرسوں سے لوگ 6-7 بجے جو ہیں آپ کو دیکھا ہوگا کہ پیٹرول پمپوں کے باہر قطاریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار آج رات کو تو پیٹرول کی قیمت بڑھ جانی ہے تو میں آج ہی فرض کرو آدھی ٹینکی ہے تو آدھی ٹینکی اور بڑھوا لوں دماغ میں، تاکہ کل جو ہے جب یہ قیمت بڑھے گی تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ اذیت کیوں دے رہے ہیں. لیکن کوئی اس معاملے میں سر پچھلے ویک بھی آپ نے کہا تھا مینجمنٹ حکومت کے ہی پارٹ پہ اتنی وہ ان کی نیگلیجنس ہے، ان کی مس مینجمنٹ ہے کہ بری خبر دینی بھی ہے تو وہی بات ہے کہ روز تو نہ دیں. اور کہا اس میں یہ جا رہا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ ہم حکومت کے اوپر سارا دوش آ جاتا ہے کہ ہم نے بڑھائی، ہم تو کہاں بڑھاتے ہیں. یار آپ بھی بڑھانے کے ذمہ دار ہیں. 80 روپے جو ہے آپ پیٹرولیم کی لیوی لے رہے ہیں. کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے جو ٹیکس حاصل کرنے کا ہدف بنایا ہوا تھا وہ آپ حاصل نہیں کر پائے، تو آپ نے یہ اچھی جگاڑ ڈھونڈ لی ہے، چور دروازہ ڈھونڈ لیا ہے کہ یار ہم لوگوں سے ٹیکس وصول نہیں کر پائے ہیں، ٹھیک ہے تو یہ آلٹرنیٹ یہ اس سے پیٹرول 1 لیٹر کے اوپر جو ہے وہ 80 روپے وصول کر لو، اللہ خیر صلی اللہ، اور 1 ارب پتہ نہیں کتنے کو 70 کو اس طرح کا. سر آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، یمن 1700 ارب روپے غالباً کو ٹیکس کی صورت اس طرح اکٹھا ہو رہا ہے. تو کل وہ جیسے میں پڑھ رہا تھا فاروق سلیم صاحب ہمارے ایک بڑا کال کر کے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے پاس نہ بندرگاہ ہے نہ تیل ہے، ٹھیک، لیکن ان کے ہاں جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ ہم سے کم ہے. وائی ہاؤ؟ لیکن ہے، آپ کیا کر سکتی ہیں.
सिमिलरली आपने देखा होगा डीज़ल की कीमतों में ज़्यादा इजाफा होता है, और डीज़ल की कीमतों में जो इजाफा होता है वो हमारे लिए ज़्यादा उसका बोझ आम आदमी पर होता है फॉर दो वजूहत। मोस्टली आपका ये जो यानी कि ग्रॉसरीज ये वो आती है, ट्रकों में इस्तेमाल डीज़ल होता है, हैवी जो ड्यूटी, और ट्रैक्टर में फिर ये ट्यूबवेल चलाने के लिए। तो नतीजतन ये है कि आपकी ग़िज़ाई जो अजनास हैं उनकी इनपुट जो है प्राइस वो बढ़ जाती है। गॉट इट ना? लेकिन बहरहाल इस पे शायद हम इतना ज़्यादा वावेला न मचाएं कि अगर कोई हमें ऐसी उम्मीद आ रही होती कि यार ये जंग जो है ये कुछ रुक रही है या बातें कोई मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रही है, तो उसके तो कोई फ़िलहाल हो ये रहा है कि वो आपको याद होगा कि हमने इस बात को बहुत तफसील से इस प्रोग्राम में डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जी ये जब ईरान के रहबर आला की रसूमात तदफीन को 7 दिन तक फैलाया गया तो हमारी उम्मीद ये थी कि इन 7 दिनों में लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो भड़ास निकली है, वो निकल जाएगी, और फिर उनको लहद में उतारने के बाद ईरान वुड रिटर्न टू नेगोशिएशन टेबल, वो जो MOU साइन हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने की किरदार अदा किया था। बदकिस्मती से ये हुआ कि वो जो 7 दिनों तक रसूमात फैलाई गई उसमें अवामी जज्बात जो हैं वो ज़्यादा मुश्तइल हो गए, और हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि आहिस्ता आहिस्ता नोटिस किया गया कि स्याह परचमों की जगह सुर्ख परचम आना शुरू हो गए जो वाज़ेह तौर पर अलामती पैगाम दे रहे थे कि खून का बदला खून। रिवेंज को सर बेसिकली वो सिंबलाइज करते हैं। दरीसना अमेरिका साहब आदर ने भी ये चालाकी दिखाई कि उन्होंने देखा कि यार ये तो रसूमात में तदफीन में मसरूफ़ हैं, तो उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को हलाशेरी देनी शुरू की। उन्होंने कहा यार बात सुनो मेरी, क्योंकि आबनाए हुर्मज़ जो है उसके कुछ पानी ऐसे हैं जो कि ईरान के साहिल को छूते हैं, कुछ ओमान के साहिल को छूते हैं। तो उन्होंने कहा यार तुम ऐसा करो कि तुम ओमान के रास्ते से गुजर जाओ और हम तुम्हें जो है वो सिक्योरिटी फराहम करेंगे। तो देव हैकल जहाज बिल्कुल वो प्लाजे जितने जो हैं वो जब जा रहे थे ओमान की यानी के पानियों में से, यानी जो हिस्सा आबना हुर्मज़ का ओमान के पास है, तो ईरान ने कहा अच्छा आपका ख्याल है वी आर नॉट बीइंग विजिलेंट, क्या हम यानी कि सोग में हैं और हम गाफिल हैं। उन्होंने उन पर ड्रोन हमले करने शुरू कर दिए। ये वो जब उन्होंने हमले शुरू किए तो अमेरिका ने कहा कि जी हम आपको सबक सिखाने के लिए, यार तुम अगर सेफ पैसेज ये इंश्योर नहीं कर सकते थे तो मुझे तुमने उकसाया क्यों? अगर तुमने मुझे उकसाया और उकसाने के बाद मैंने जब जहाज़ वहाँ से गुजारा तो उस पर ईरान का ड्रोन आया, ईरान के मिसाइल आए और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो आप अपनी खिफ़त मिटाने के लिए आपने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी, यानी कि प्यूनिटिव। ईरान का नेवल ब्लॉकेट भी है, और सर वहीं से फिर चीज़ें दोबारा ट्रिगर हो गई। यहाँ तक भी चलें तो आबनाए हुर्मज़ जो कि दुनिया भर को जहाँ से 20% तेल और गैस जाता है वो वर्चुअली बंद हो गई है, ना होने के बराबर वहाँ से अब ट्रैफिक हो रही है। उसमें अल्टरनेटिव था, और वो अल्टरनेटिव ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इंतहाई अहम है, जो हमारे लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब ने ये देखा कि यार आबनाए हुर्मज़ से तेल गुज़रना मुश्किल हो रहा है, तो उन्होंने ये किया कि उनके मशरक़ी इलाक़ों से जो तेल पैदा होता है उसको पाइपलाइनों के ज़रिए उनके जुनूब में एक शहर है यम्बो जो पोर्ट है वहाँ पहुँचाना शुरू कर दिया।
تو 70% تیل جو سعودی عرب بھیجتا تھا دنیا کو، وہ انہوں نے اس پورٹ سے، وہ تیل بردار جہاز میں ڈالتے تھے، وہ تیل بردار جہاز وہاں سے نکل کے ریڈ سی میں آتا تھا، وہی احمر، اور وہاں سے پھر وہ گزر کے یمن کے نیچے ہے ایک باب المندب، وہاں سے گزرتا ہوا وہ بحر ہند میں آ جاتا تھا، انڈین اوشن، اور وہاں سے پاکستان۔ اس میں بہت امپورٹنٹ بات جو پاکستان کے ہر شخص کو ریئلائز کرنی چاہیے، جاننی چاہیے، وہ یہ ہے کہ پوری جنگ کے دوران ہر مہینے پاکستان جو ہے وہ تقریباً 15 کے قریب جہاز جو ہے وہاں سے لاتا رہا ہے۔ یعنی سعودی عرب کا تیل یمبو سے چلا، باب المندب سے گزرتا ہوا، اور یہ صرف 8 دن لگتے ہیں، اور 15۔ اسی لیے ہمارے ہاں پورے عرصے میں تیل کی، پیٹرول کی قیمتیں تو بڑھتی رہی ہیں، لیکن نایابی نہیں ہوئی ہے۔ سعودی عرب ایک اور جو ہمارے ساتھ بہت بڑی فیور کرتا ہے، ہیوج فیور ہے، کہ وہ ہمیں جو تیل دیتا ہے، خاص طور پر جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، یعنی جو اگر پاکستان اسٹیٹ آئل کا جہاز لے رہا ہے تو وہ اس کی ادائیگی وہ کہتے ہیں آپ 1 سال بعد کر دیجئے گا، فوری کیش نہیں لیتے، اور 1 سال بعد کا بھی وہ 1% آپ سے منافع لیتے ہیں صرف، یعنی ورچولی آپ یہ سمجھیں کہ وہ نو کاسٹ بیسس پر آپ کو وہ ٹھیک۔ سر آئل ریزروز جو تھے اسی وجہ سے پھر ہمارے لیے پرابلم نہیں بنی ہمارے بعد میں، لیے یہ کہ مہنگا ضرور ہوا، لیکن ایک دن کو بھی نایاب نہیں ہوا۔ یہاں پر بنگلہ دیش کی طرح، تھائی لینڈ کی طرح، فلپین کی طرح پیٹرول پمپس پر جھگڑے نہیں ہوئے لوگوں کے۔ یس سر، وہ بھی اس میں آپ نے اس کی وجہ یہ بتایا تھی۔ تھا۔ اب تدفین کے بعد جو ہے وہ ایران کے دوست بنتے ہیں حوثی، انہوں نے کہا کہ جی خون کا بدلہ خون ہوگا، بس سب کوئی جہاز یہاں سے نہیں گزرنے دیا جائے گا، اور انہوں نے خالی تڑی نہیں لگائی، بلکہ بدھ کی رات کو انہوں نے 2 سعودی جہازوں پر حملہ کر دیا۔ 10 جہاز وہاں سے آ رہے تھے، 2 پر جب حملہ ہوا، 1 پہ آگ لگ گئی تو 8 جہاز واپس مڑ گئے۔ سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت آب نائے ہرمز تو بند ہے ہی ہے۔ اب باب المندب کے ذریعے بھی پاکستان جیسے ملکوں کو تیل نہیں آ سکتا۔ جو سر پہلے اب تھا طریقہ، ایک ہی وہ سورس رہ گیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ یمن سے باب المندب کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے وہ نہر سویز کی طرف کر کے اور یورپ وغیرہ کو بھیج دو، پاکستان کو نہ ملے۔ تو پاکستان کے پاس اگر اس راستے سے کہ وہاں سے نکل کے وہ جائے وہ نہر سویز ایجپٹ، اور وہاں سے پھر ہمارے ہاں آئے، تو پتہ ہے ایک جہاز کو کتنے دن لگیں گے؟ 50۔ سر 50 دن میں اب 50 دن لگیں گے، 50 دن کا پیٹرول ڈال لو، 50 دن کا خرچہ ڈال لو، اور کتنا وقفہ آ جائے گا؟ کہاں 8 دنوں میں ہمارے ہاں تیل آ رہا تھا، اور کہاں اور سستے داموں بھی آ رہا تھا، جس کی وجہ سے تو اسی لیے پاکستان کو شدید جو ہے الفاظ میں مذمت کرنا پڑی کہ بھئی حوثی صاحب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور یہ اتنے جو ہے احسان فراموش لوگ ہیں۔ یار آپ کے شکوے شکایات ہوں گے، ہم آپ کے، ٹھیک ہے آپ کے یہاں خانہ جنگی ہے، آپ 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن 2015 میں، مارچ 2015 میں سعودی عرب نے جو ہمارا اتنا قریبی دوست ہے، انہوں نے ہم سے درخواست کی تھی کہ آپ یمن کے ساتھ یہ حوثی ملیشیا پر کنٹرول کے لیے ہماری مدد کریں، ہمیں جوائن کریں ملٹری۔
اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور نواز شریف صاحب کی حکومت جس دن نواز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کا اوتھ لیا تو $1.5 ارب نو قرضہ، نو رول اوور، وہ انہوں نے حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کروا دیا کہ یار آپ جو بھی ترقیاتی کام میں استعمال کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اٹ واز اے ہیوج فیور. تو اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ پاکستان نے کہا کہ جی نہیں، ہم اپنی پارلیمان سے پوچھیں گے کہ کیا ہمیں اپنی فوجیں بھیجنی چاہیے یا نہیں، اور پارلیمان میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی نہیں، اس سے علاقائی تنازعات اور بڑھیں گے اور اس کے امپیکٹ میں ہمارے ہاں بھی مسلکی جو ہے وہ کچھ تھوڑے سے مسائل الجھ سکتے ہیں. تو آپ یار وہ بھی بھول گئے کہ پاکستان نے 2015 میں آپ کے لیے کتنا بڑا ایک قدم لیا تھا. ٹھیک، It's unfortunate, sir. اب تو میرے لیے تو اب بقا کا مسئلہ ہے نا. میرے لیے جو تیل مجھے تقریباً جو ہے وہ سمجھو کہ مفتی مل رہا ہے، وسیع پیمانے پر مفت ان سینس کہ میں 1 سال بعد میں نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے، میرے اوپر فوری اس کا پریشر نہیں ہے، اور 8 دنوں میں آ جاتا ہے، اور مجھے آبنائے حرمت سے بھی نہیں گزرنا پڑتا. اور پھر ہم نے کیا نہیں کیا، ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے کے لیے. تو آپ ہمارے ہاں آنے والے تیل کو بھی آپ جو ہیں جب نشانہ بنانا شروع ہو گئے ہیں تو بھائی میرے، میں کس منہ سے جو ہے وہ آپ کے لیے وہ کہوں گا کہ نجلی جنگ بند ہونی چاہیے. سر، پاکستان کے اپنے مسئلے اپنی جگہ، لیکن اس معاملے میں وی ڈڈ ٹرائی آور بیسٹ، یا حکومت نے اپنی پوری کوشش کی تھی اور محنت بھی کرنا چاہتا ہوں بی اور پھر نقصان بھی ہے کہ حوثی ملیشیا والے جو لوگ ہیں ان کو ایران کو انہیں مجبور کرنا چاہیے. ایران کے ساتھ ہم ابھی ان کے دیکھو وزیر داخلہ یہاں پہ رہ کے گئے ہیں، ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یار کسی نہ کسی طرح کوئی امریکہ کے ساتھ گفتگو کی صورتحال نکل آئے. اب ایک اور صورتحال ہے، وہ کل وہ ٹرمپ صاحب نے فرما دیا، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر اب یہ سعودی عرب کے کسی جہاز پر یمن سے اگر وہ گزر رہا ہوا باب المندب سے حملہ ہوا تو میں اس کا جو ہے وہ ایران پہ حملے کروں گا. تو فرض کریں کہ ایک جہاز ہے وہ پاکستان تیل لے کر آ رہا ہے، اس پر حوثی ملیشیا جو ہے انہوں نے فائرنگ کر دی. ایران نے کہا ہے وہ جہاز وہ جا رہا تھا، تو اس نے ایران میں 3-4 جگہ جو ہے وہ حملے کر دیے کہ جی دیکھا میں یہ اس کا سبق لے رہا ہوں. تو اس میں یعنی کہ پاکستان انوالو سے پوچھے بغیر، یعنی ہمارا بدلہ وہ لے کر اور ہمیں دھکا دے دے گا، چلو بھائی تم اور وہ. یار آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈپلومیسی ایسے تو نہیں ہوتی، اس طرح تو نہیں ہوتی، تو مت کریں ایسا. اور ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، اور ہمارے لوگ، میں فرینکلی اسپیکنگ، ہمیں پھنسا دیا ہے حکومتیں. اب روزانہ اٹھتی ہے، آج دوبارہ بڑھ گئے پیسے ہم ادھر. اور لوگوں سے بات کرو، وہ کہتے ہیں جی وہ جناب آپ تو بس وہ ایران کی جنگ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہاں کی باتیں تو کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ارے بھائی یہاں پر خدا کا واسطہ ہے، وی آر ہیڈنگ ٹو تیل کی نایابی، وی آر ہیڈنگ ٹو اے سچویشن جہاں پر ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ کا حصہ بننا پڑ جائے گا. سر چیزیں اگر اس طرف جا رہی ہیں تو پھر تو فیوچر میں بھی نقصان ہی نقصان ہے. یہ بات کہیں گے کہ جی ہاں جی مذمت کرتے ہیں، لوگ کہیں گے جی تیل نہیں آ رہا تو بس ٹھیک ہے، آپ حوثی ملیشیا کو سبق سکھائیں. یہ مطالبہ نہیں بڑھے گا کیا؟ بالکل سر. تو ہم کیسے اس کو ریزسٹ کر پائیں گے؟ تو کیونکہ اینڈ میں تو اپنے ہی اسٹیٹ کو اور لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے نا. تو اس لیے ہمیں فور وارن کرنا چاہیے، ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم پیٹرول کے حوالے سے نہ صرف مہنگائی اور پیٹرول کی قیمت میں ناقابل برداشت اضافہ، بلکہ میرے منہ میں خاک، نایابی کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. اور
نایابی سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح معاملہ رہے گا تو ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں رہ سکتے ہیں. ہمیں یمن کے حوثی ملیشیاز کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا. اور سر نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ کا حصہ تو اس طرح ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ کا حصہ ہو جائیں گے. تو وہ جنگ جس کو ہم ٹار رہے تھے، جو ہم رکوا رہے تھے، اب ہم اسی کا آپ اس میں ہمیں دھکیل رہے ہیں. میں آپ کو انتہائی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، بہت غور سے میں نے دیکھا ہے، مجھے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سینٹی پریویل کرے، بلکہ پوزیشن امریکہ کی بھی ہارڈن ہو رہی ہے، ایران کی بھی ہارڈن ہو رہی ہے. اور سر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے اور اپنے اپنے ٹرمز پہ. جبکہ سعودی عرب اور ایران میں بہت اچھا، اس سب کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ بہت کم ایران نے سعودی عرب پہ حملے کیے، دیگر ممالک آتے رہے، اور سعودی عرب بھی انتہائی تحمل اور بردباری کا مظاہرہ ہوتا رہا. اب سعودی عرب کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے. تو سعودی عرب اپنے آپ کو انتہائی ذمہ داری سے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر سعودی عرب انٹرسٹڈ نہ ہوتا تو پاکستان مصالحتی کوششوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. تو یعنی آپ دھکیل رہے ہیں سعودی عرب کو بھی اور ہمیں بھی کہ ہم کھل کر اس جنگ میں آ جائیں. یس سر، ایران کو تھوڑا سا اپنے کوئی اسمارٹ موو وہ کریں، لیکن صرف اپنے لیے نہ کریں نا، باقی جو ان کے ساتھ اس سچویشن میں ڈریگ ہو رہے ہیں ممالک، ان کے بارے میں بھی ذرا سوچ لیں اور عالمی تنہائی سے بچیں. اس طرح تو ان کے تمام مخالفین اکٹھے ہو جائیں گے نا. دیکھو جب تیل ہی نہیں مل رہا تو لوگ کہیں گے بھائی. سر ابھی پاکستان ایک پیج پہ ہے، ایران کے ساتھ سپورٹ بھی کرے گا، لیکن پھر ایونچولی پاکستان کو مشکل اپنی ہوگی. تو پروٹیکشن میرا کو خیال ہے پرائرٹی کہ دینی پڑے گی. پاکستان اور ایران کو ایک انتہائی سنجیدہ مکالمے کی ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت ہے، اور ایران کو تھوڑا سا اپنے جذبات پر قابو پانے کی ضرورت ہے. They must revisit their position. اس سے ایموشنل ہو کے یہ ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی. دے شوڈ بی لاجیکل اباؤٹ اٹ. انہیں بہترین سفارتکار مانا جاتا ہے، یعنی کہ پرانی تہذیب ہے، سلطنت رہے ہیں. سو لیٹس سی. لیکن میں آج آپ سے بات کرتے ہوئے ہرگز پر امید نہیں. دس اگین سر اے سیڈ نوٹ جس پہ ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ وہی بات ہے سر، پچھلے ویک بھی یہی بات ہوئی تھی کہ کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی. چلیں سر، بٹ وی ول کنٹینیو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اب وہی بات ہے کہ شاید ہی کچھ پازیٹیو ہو اگلے ہفتے تک، لیکن چیزیں تو خرابی کی طرف زیادہ جا رہی ہیں. ناظرین، جیسے انٹرو میں بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو زبردستی گھسیٹا جا رہا ہے اس سچویشن میں، اور ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ شاید اگلے ہفتے تک سچویشن اور کرٹیکل ہو جائے گی. بات وہی ہے کہ ایران کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے لاجیکل ہو کے، نہ کہ جذباتی ہو کے، کیونکہ ان کے ساتھ ساتھ بہت سے ممالک ہیں جو اس سچویشن کا حصہ بن چکے ہیں، اور پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی پھر اس جنگ کا حصہ بن جائے گا، اور اگین ہمارا نقصان ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.